لوگ کہتے ہیں جی صحابہ کے دور میں نہیں تھا، اس طرح جشن صحابہ کے دور میں نہیں تھا۔ یہ اعتراضات ہیں جو میلاد پہ سنیے، یاد کریں، آگے پہنچائیں۔ اس طرح نہیں تھا۔ ہم نے کہا پھر کچھ بھی اس طرح نہیں تھا، تمہاری مسجد بھی اس طرح نہیں، تمہارا مدرسہ بھی اس طرح نہیں۔ موجودہ قرآن جو ہمارے ہاتھوں میں ہے، اصل اس کے الفاظ وہ ہیں، شکل اس کی اور ہے۔ جہاد کی شکل بدل چکی ہے، اصل موجود ہے، شکل بدل گئی۔ مسجد رسولہ کے دور میں تھی، شکل بدل گئی، نہ محراب تھا، نہ مینار تھا، نہ دریاں تھی، نہ اے سی تھے، نہ جناب سپیکر تھا، کچھ بھی نہیں تھا، شکل بدل گئی۔ اور جتنا تم اس پہ خرچ کرتے ہو، دریوں پہ، مینار پہ، سپیکر پہ، ساؤنڈ سسٹم پہ، اے سی پہ اور ماہانہ بجلی پر، سب کی امید رکھتے ہو، اور جو تمہیں پیسے دے مولوی صاحب تم کہتے ہو جزاک اللہ۔ کیا کہتے ہو؟ تو پتہ چلا اس ثواب کی امید تم بھی رکھتے ہو، ادھر کہہ دیتے ہو جو کام صحابہ نے نہیں کیا، رسولہ نے نہیں کیا، اگر ثواب کی امید رکھیں تو یہ بدعت ہوگا، گمراہی ہوگا۔ تو یہ گمراہی تو مسجد کے نام پر بھی کرتے ہو، مدرسے کے نام پر بھی کرتے ہو، اسی تبلیغ کے نام پر بھی کرتے ہو، اور علم دین کے نام پر بھی کرتے ہو۔ مولوی جی نہ مدرسہ آپ کا اس دور جیسا ہے، صحابہ تو ایک چبوترے پہ بیٹھ کے رسولہ سے دین سیکھا کرتے تھے۔ انہوں نے بڑی بڑی بلڈنگیں نہیں بنائی، تم نے سریا لیا، ریت لی، بجری لی، سیمنٹ لیا، جس نے دیا تم نے کہا جزاک اللہ۔ تو اگر جناب یہ سیمنٹ بجری دینے پر، تمہیں تمہاری خدمت کرنے پر، تمہارے لیے اے سی لگوانے پر، سپیکر دینے پر، دری بچھانے پر، مسجد کی جناب یہ سارا جزاک اللہ ہو سکتا ہے، ثواب تمہیں مل سکتا ہے، تو ہم نئے انداز میں شریعت کی حد کے اندر رہ کے حضور کی آمد کی خوشی کریں تو ہمیں بھی جزاک اللہ ہو سکتا ہے۔ پھر کہتے ہیں یہ مشابہت کرتے ہو عیسائیوں کے ساتھ۔ بھئی کس طرح مشابہت کرتے ہیں؟ کیا عیسائی ہماری طرح اپنی محفل میں قرآن پڑھتے ہیں؟ بولیے، سنت پڑھتے ہیں، حدیث پڑھتے ہیں، حضور کا ذکر کرتے ہیں؟ ہم تو مسجد میں بیٹھ کے وضو کر کے قرآن و سنت بیان کرتے ہیں، حضور کی آمد کی خوشی کرتے ہیں۔ ہاں وہ عیسیٰ علیہ السلام کی خوشی کرتے ہیں، خوشی جو ہے اس میں یہ نفس خوشی ہے کہ وہ عیسیٰ علیہ السلام کی کرتے ہیں، ہم اپنے نبی کی کرتے ہیں۔ اس طرح تو وہ بھی عبادت کرتے ہیں، ہم بھی کرتے ہیں، تو عبادت چھوڑ دو گے؟ انہوں نے عبادتیں گاہ بنا رکھی ہیں، تم اپنی مسجدوں کو ختم کر دو گے؟ بھئی ان کی عبادتیں گاہ جو ہیں وہ ان کے اپنے انداز پہ ہیں، ہماری عبادت گاہیں مسجدیں اپنے، بولو، ان کا حضرت عیسیٰ کی خوشی کرنا اپنے انداز سے، ہمارا اپنے انداز سے۔ بلکہ تمہارے امام ابن تیمیہ نے کہا ہے کہ اما محبت للنبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم و تعظیما واللہ قد یصیبہم علی ہذہ المحبت والے اجتہاد ہی۔ اس نے کہا کہ جو رسولہ کی محبت میں تعظیم کے لیے میلاد کرے، اللہ کی قسم یقیناً اسے اجر و ثواب ملے گا۔ تو ہم عیسائیوں کی نقل نہیں کرتے، صدیوں سے امت حضور کا میلاد کرتی آ رہی ہے، ہم اپنے انداز سے حضور کی آمد کی خوشی کرتے ہیں۔ پھر کہتے ہیں تمہیں زیادہ محبت ہے، صحابہ نے اس طرح تو نہیں کیا، اور یہ بھی کہتے ہیں اگر اچھا ہوتا تو صحابہ کرتے۔ تمہیں زیادہ محبت ہے، صحابہ نے نہیں کیا، اچھا ہوتا تو صحابہ کرتے۔ ہم کہتے ہیں تجھے مسجد سے زیادہ محبت ہے، تجھے علم دین سے زیادہ محبت ہے، تجھے تبلیغ دین سے زیادہ محبت ہے، جس طرح آج تم نے مدرسے بنا رکھے علم دین کے نام پر، صحابہ نے تو نہیں بنائے۔ کہ ہمیں کہہ رہے ہو کہ صحابہ سے زیادہ محبت ہے، تو ہم بھی کہہ سکتے ہیں تمہیں مسجد سے زیادہ محبت ہے۔ صحابہ نے نہ دریاں بچھائیں، صحابہ نے نہ مینار بنائے، صحابہ نے نہ محراب بنائے، صحابہ نے نہ جناب یہ پنکھے لگوائے، نہ صحابہ نے اے سی لگوائے، نہ صحابہ نے اس انداز سے سپیکر کے اندر اذانیں دی، بیانات کیے، نہ صحابہ نے اس انداز کے ساتھ سیرت النبی کے جلسے کیے، فلیکس چھپوائے، ساؤنڈ سسٹم منگوائے، کیمرے کے سامنے صحابہ نے تبلیغیں نہیں کی، نہ سیرت النبی کے جلسے کیے ہیں۔ تمہیں صحابہ سے زیادہ محبت ہے؟ ہم بھی کہہ سکتے ہیں تمہیں صحابہ سے زیادہ محبت ہے۔ اور اگر اتنا اچھا ہوتا، یعنی اس انداز سے سیرت النبی کا جلسہ کرنا بطور الزام ہم کہہ رہے ہیں، تو صحابہ کر لیتے۔ اگر اس انداز سے مسجد بنانی یہ اتنی اچھی ہوتی تو صحابہ کر لیتے۔ تو یہ الزام ہے بھائی، جب سارا کچھ تبدیل ہو چکا ہے تو پھر جشن میلاد کا نیا انداز کیوں وہ محسوس ہوتا ہے، کیوں اچھا نہیں لگتا؟ ہاں اس میں جو خلاف شرع کام ہے اس کی بات کرو، نشاندہی کرو کہ یہ جو کام کرتے ہو یہ شریعت نے منع کیا ہے، ہم ماننے کے لیے بھی تیار ہیں، اسے ترک کرنے کے لیے بھی تیار ہیں۔ آگے سنیے، کبھی کہتے ہیں یہ بدعت ہے، تو کیا ہو گیا؟ بدعت کی علامہ یہ امام
नावी रहमतुल्लाह अलैह, ये 7वीं सदी हिजरी के बहुत बड़े मुहद्दिस हैं। 7वीं सदी हिजरी के, आज से तकरीबन 700 साल पहले के, बोलिए कितने, 700 साल पहले के। ये बिदत की तारीफ में कहते हैं, आप कहते हैं अन्नल बिदा खमसत अक़सामिन, बिदत की 5 किस्में हैं। बोलो, बिदत की 5 किस्में हैं। वाजिबतुन व मंदूबतुन व मुहर्रमतुन व मकरूहतुन व मुबाहतुन। बिदत की मौलवी साहब 5 किस्में हैं। बिदत वाजिब भी होती है, बिदत अच्छी भी होती है, बिदत हराम भी होती है, बिदत मकरूह भी होती है, और बिदत जायज़ भी होती है। फिर क्या हो गया, बुखारी शरीफ के अंदर है, हज़रत उमर फ़ारूक ने जब नमाज तरावी की जब जमात शुरू करवाई तो आपने खुद कहा निअमल बिदा तो हाज़े ही। इसका क्या जवाब दोगे? कभी कहते हैं ये जी लुग़वी बिदत है, शरई बिदत और होती है, लुग़वी और होती है, लिद्दीन और होती है, फिद्दीन और होती है। ये बिदत की तारीफ भी तुम्हारी अपनी ईजाद करदा है, खुद बिदत है। लिहाजा साबित हो गया आज तक तुम ऐसी कोई बिदत की तारीफ नहीं कर सके जो कुरान और सुन्नत से साबित हो। एक और अगर सिर्फ पुराना होना जायज़ है तो फिर रसूलुल्लाह के दौर के अंदर, सहाबा के दौर के अंदर बिदती फ़िरके ईजाद हो चुके थे, खारजी राफसी उस दौर में ईजाद हो चुके थे, तो क्या ये फ़िरके भी सुन्नत बन जाएंगे? नहीं बने जी। पता चला ये इन लोगों की जहालत है जो ज़माने की बात करते हैं। उस दौर में नहीं था, उस दौर में नहीं था, सहाबा ने नहीं किया, ताबईन ने नहीं किया, तबा ताबईन ने किया। भाई दौर दलील नहीं है, दलील कुरान और सुन्नत है। ज़माना दलील नहीं, हाकिम ज़माना नहीं, हाकिम कुरान और सुन्नत है। जब किसी मुफ्ती के पास कोई मसला आता है तो वो क्या करता है जी, ये उस ज़माने में नहीं था, उस ज़माने में नहीं था, या मसला सबसे पहले कुरान से साबित किया जाता है, बोलिए, फिर सुन्नत से साबित किया जाता है, फिर इजमा से साबित किया जाता है, फिर क़ियास से साबित किया जाता है। मौलवी साहब इतनी जहालत, आप कहते हैं फ़लाँ ज़माने में नहीं था फ़लाँ, ये ज़माना हाकिम है, ज़माना दलील है या कुरान और सुन्नत दलील है? हाँ, ये बात ठीक है कि सहाबा के दौर में अगर कोई काम है उसके अच्छा होने की, उसकी फजीलत की दलील ज़रूर है, लेकिन सहाबा का ना करना या रसूला का कोई काम ना करना ये नाजायज़ होने की दलील है। बोलो, उसकी वजह यह रसूला के दौर में ऐसे काम थे। ये जुमे की आप 2 अज़ानें देते हैं, ये पहली अज़ान हज़रत उस्मान गनी के दौर में शुरू हुई है, तो आपको कह सकता है जी पहले ज़माने में नहीं थी, दूसरे ज़माने में है। आप सुनाओ, ये नमाज तरावी हज़रत उमर फ़ारूक ने बाकायदा जमात के साथ शुरू करवाई है, तो ये रसूलुल्लाह का अमल नहीं है, अबू बकर सिद्दीक़ का अमल नहीं है। तो अगर किसी ज़ात का अमल होना जायज़ नाजायज़ की दलील है तो नमाज तरावी जमात के साथ पूरा महीना, इसके बारे में क्या ख्याल है? जुमे की जो अज़ान पहली, उसके बारे में क्या ख्याल है? ये रसूलुल्लाह के दौर में नहीं थी, अबू बकर सिद्दीक़ के दौर में नहीं थी, हज़रत उमर के दौर में नहीं थी, तो किसी का ना करना नाजायज़ की दलील बोलो नहीं है। सारे बोलो, ना करना नाजायज़ की दलील नहीं है, ये भी जहालत है। और फिर कह देते हैं देखो जी बताओ ये फ़र्ज़ है, ये वाजिब है, ये सुन्नत है, ये जश्न मिलाद करना क्या है? हम कहते हैं नफ्स मिलाद फ़र्ज़ है। बोलो, नफ्स जश्न मिलाद, सारे बोलो, कि हुजूर की आमद पर मुतलक तौर पर खुश होना, बग़ैर किसी शक्ल की कैद के, बस दिल में या ज़ुबान पर ये अल्फाज ले आना, या दिल में एहसास रखना कि अल्लाह का शुक्र है जिसने मुस्तफ़ा अता फरमाए। ये हर मुसलमान पर फ़र्ज़ है। जिसने ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह पढ़ा, अगर वो इस बात पर खुश नहीं होता, जानबूझ के खुश नहीं होता, तो उसका ईमान नहीं है, वो मुसलमान कहलवाने का हकदार नहीं है। हाँ, रही बात जो नई शक्ल में जश्न मिलाद मनाया जाता है, तो फिर हम तुमसे पूछेंगे कि तुम्हारी जो मस्जिद की नई शक्ल है, ये फ़र्ज़ है, वाजिब है, सुन्नत है, बिदत है, मुस्तहब है, क्या है? जो तुम्हारा जवाब होगा वही हमारा जवाब होगा। तो तुम्हारे मदरसे का जो अंदाज़ है, तुम्हारी तबलीग का अंदाज़, तुम्हारे जलसों का अंदाज़, ये बताओ फ़र्ज़ है, सुन्नत है, वाजिब है, मुस्तहब है? जो जवाब तुम्हारा वही जवाब, जो जवाब तुम्हारा वही जवाब हमारा। आगे देखें, इसी तरह जनाब कहते हैं दीन समझ के करना ये बिदत है, जबकि ये भी जहालत है। ये देखो, ये मुस्लिम शरीफ है, असल में ये मुस्लिम शरीफ के अंदर रसूलुल्लाह का फरमान है, जिसकी तशरीह मैंने अभी आपको इमाम नववी के वाले से सुनाई। हजूर फरमाते हैं मन सन्ना फिल इस्लाम में सुन्नतन हसना, जो इस्लाम में अच्छा तरीका जारी करे, फ़ालहु अजरुहा व अजरु मन आमिला बिहा बादहु,
تو اس سے جاری کرنے کا بھی ثواب ملے گا، اور جو قیامت تک یعنی بعد اس کے اس پہ عمل کرے گا اس کا بھی اسے ثواب ملتا رہے گا۔ اب آگے ساتھ ہی فرمایا وَمَنْ سَنَّ فِي الْإِسْلَامِ سُنَّةً سَيِّئَةً كَانَ عَلَيْهِ وِزْرُهَا وَوِزْرُ مَنْ عَمِلَ بِهَا مِنْ بَعْدِهِ، فرمایا جو برا طریقہ اسلام میں برا طریقہ جاری کرے اس کو جاری کرنے کا بھی گناہ ہوگا، اور جو عمل کرے گا اس کا بھی اسے گناہ۔ تو یہاں سنت بمانا طریقہ ہے، حسنہ اور سیئہ اس کے مقابلے میں ہے اچھا طریقہ برا طریقہ۔ بولو اچھا طریقہ۔ اسلام میں حضور تو خود فرما رہے اسلام میں جو اچھا طریقہ جاری کرے تو اسے ثواب ملے گا۔ یہی وجہ تھی کہ سب سے پہلے اچھا طریقہ جو جاری ہوا نا وہ یہ تھا کہ حضرت ابوبکر صدیق عمر فاروق نے قرآن کو کتابی صورت میں جمع کیا۔ دوسرا طریقہ حضرت عمر فاروق نے پورا مہینہ نماز تراویح کو شروع فرما دیا، من سن فی الاسلام سنت حسنہ، پھر خود کہہ دیا نعم البدعۃ ھذہ۔ اور تیسرا بڑا طریقہ یہ تھا کہ جمعہ شریف کے لیے پہلی اذان حضرت عثمان غنی نے شروع کروا دی، من سن فی الاسلام سنت حسنہ۔ مولوی جی یہ بھی بدعت کی تعریف آپ کی خود بدعت ہے، حضور تو فرماتے ہیں جو اسلام میں اچھا طریقہ جاری کرے اسے ثواب ملے گا۔ اور امام نووی کی شرح بھی پڑھ لیں، آپ فرماتے ہیں فی ھذا الحدیث تخصیص قولہ کل محدثۃ بدعۃ وکل بدعۃ ضلالۃ، کہ اس حضور کے فرمان میں من سن فی الاسلام سنۃ حسنہ میں کل بدعۃ ضلالہ کی تخصیص ہو گئی کہ ہر بدعت گمراہی نہیں بلکہ ان المراد بہ المحدثات الباطلۃ و بدع المذمومۃ، بلکہ اس سے مراد وہ بدعتیں ہیں جو بری ہوں، جو نئے کام برے ہیں وہ برے ہیں، اور جو نئے کام شریعت کے مطابق ہیں وہ اچھے ہیں۔ یہ تشریح کی علماء دین نے۔ ہاں ہم کہتے ہیں رسول اللہ کے دور میں اگر کعبے کو غسل دیا گیا تو کتنی دفعہ دیا گیا ہے؟ کتنی دفعہ دیا گیا ہے؟ جبکہ تم سال میں 2 دفعہ غسل دیتے ہو۔ یہ صحابہ نے بولو سارے نہیں دیا، صحابہ نے، رسول اللہ نے عرق غلاب سے دیتے ہو۔ ہم جھنڈیاں لیٹن کریں کہتے ہو فضول خرچی ہے، تم عرق غلاب سے کعبہ کو غسل دیتے ہو، یہ فضول خرچی ہے یا نہیں؟ اس کا جواب دو۔ جی یہ کعبے کی عزت ہے، شان ہے، اگر کعبے کی عزت شان ہے تو آمنہ کے لال کی ہم حضور کے لیے کرتے ہیں۔ تم کعبے کے لیے کر سکتے ہو تو ہم حضور کے لیے نہیں کر سکتے۔ کعبے کو کعبہ بنایا کس نے ہے؟ وہ تو بت کدہ بنا ہوا تھا، 360 بت تھے، اس کو پاک کس نے کیا؟ بولو چاہو کس نے پاک کیا؟ رسول اللہ نے۔ کس نے پاک کیا؟ رسول اللہ علیہ السلام نے۔ تو کعبے کو کعبہ اور قبلہ بنانے والے رسول اللہ ہیں۔ اور غلاف کعبہ کی بات، مولوی صاحب غلاف کعبہ کے لیے تم نے پوری فیکٹری لگائی ہے، کروڑوں ریال خرچ کرتے ہو، سونے چاندی کے اوپر لکھائی کرتے ہو، یہ صحابہ سے ثابت کرو کہ صحابہ اچھی ریشم کا اوپر سونا چاندی لگا کے غلاف بنایا کرتے تھے۔ اور اتنا مہنگا غلاف اس وقت تجھے غریب کیوں یاد نہیں آتے؟ اس وجہ سے کر کے صرف یہ رسول اللہ کی محبت کی کمی ہے، بغض رسالت ہے، ورنہ ایسی بات نہیں۔ امام اہل سنت نے کہا وہ حبیب پیارا تو عمر بھر، وہ حبیب پیارا تو عمر، پڑھ لو سارے، وہ حبیب پیارا۔ حضور اللہ کریم نے اپنے محبوب کو کس طرح بنا کے بھیجا؟ لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم۔ عزیز، حریص، رؤوف، رحیم بنا کے بھیجا، ساری زندگی امت کے بھلے کے لیے دعائیں کی، آپ نے آسان شریعت عطا فرمائی، کرم ہی فرمایا، سخاوت ہی فرمائی، جود ہی جود فرمایا، لیکن تیرے دل میں کیسا بغض ہے؟ اپنے بچے کی خوشی کر لے، مسجد کی خوشی کر لے، مدرسے کی خوشی کر لے، دکان مکان کی خوشی کر لے، لیکن میلاد آئے تجھے بدعت کے فتوے یاد آ جائیں تو پر ہم یہی کہیں گے وہ حبیب پیارا تو عمر بھر، وہ حبیب پیارا، پڑھ لو وہ حبیب پیارا، اونچا پڑھو سارے حضرات، وہ حبیب پیارا تو عمر بھر کر فیض و جود ہی سر بسر، ارے تجھ کو کھائیں
تپیں سکر ارے تجھ کو کھائیں، تپیں سکر تیرے دل میں کس سے بخار ہے؟ تیرے دل میں اتنا بغض کیوں؟ بغض رسالت کیوں؟ حضور کا بغض کیوں؟ تجھے بچے کی آمد پہ، بچے کی سالگرہ پہ نئے نئے انداز نظر آئیں، صحابہ یاد نہ آئیں، مکان نیا بنا لو، خوشیاں کرو، دعوتیں کرو، صحابہ نظر، ہم دین نہیں سمجھتے، افسوس ہے تیرے تے۔ یہ مطلب ہے تو 2-3 کام دین والے کرنا ہے، باقی سارے بے دینی والا کرنا ہے، جبکہ اللہ نے تو فرمایا لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ۔ ادو بھول جانا ہے جدو میلاد تے تنقید کرنا، ادو کہنا لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، اور جب اپنی خوشی کرنی ہوتی ہے اس وقت نہیں یاد آتا کہ صحابہ بھی تو مکان بناتے تھے، انہوں نے تو ایسی خوشی نہیں کی، صحابہ کے ہاں بھی بچے ہوتے تھے، انہوں نے تو سالگرہیں نہیں کی، صحابہ بھی کاروبار شروع کرتے تھے، انہوں نے تو دعوتیں نہیں کی۔ اس وقت تجھے لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ آیت یاد نہ آئی؟ پھر کہتے ہیں دیکھو جی، یہ کہتے ہیں بریلوی کہتے ہیں دیکھو تم یہ یوم پاکستان بھی تو کرتے ہو، 14 اگست بھی تو مناتے ہو، تو میلاد منانے میں کیا حرج ہے؟ تو پھر کہتا ہے دیکھو جی ہم 14 اگست مناتے ہیں تو کوئی دین سمجھ کے مناتے ہیں، اللہ تو اور کیا سمجھنا چاہیے؟ 14 اگست کیوں مناتے ہیں؟ کہ اللہ نے آزادی کی نعمت عطا فرمائی۔ بولو بھائی سارے، اللہ نے آزادی کی، یہی سمجھتے ہو نا؟ کہتے ہیں بریلوی کہتے ہیں وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، میلاد ثابت ہو گیا۔ کہتا ہے کیسے یہ مولوی ہیں بریلویوں کے، اور بریلویوں کے سامعین کیسے ہیں کہ کوئی بندہ اٹھ کے یہ نہیں پوچھتا کہ مولوی صاحب یہ آیت آپ پر نازل ہوئی یا رسول اللہ پہ نازل ہوئی؟ اگر رسول اللہ پہ نازل ہوئی، صحابہ نے سنی، تو پھر صحابہ نے اس طرح میلاد کیوں نہیں کیا؟ تو میں کہتا ہوں مولوی صاحب بات پھر وہیں آ جائے گی، رب نے فرمایا مسجد بناؤ، رب نے فرمایا مسجد بناؤ، صحابہ نے بنائی، رسول اللہ نے بنائی، لیکن تیری مسجد کی شکل صحابہ والی نہیں ہے۔ اللہ نے فرمایا دین سیکھو سکھاؤ، تو بھی دین سیکھتا سکھاتا ہے، لیکن دین سیکھنا سکھانا تیرے دین سیکھنے سکھانے کی شکل صحابہ والی، صحابہ بھی تبلیغ کرتے تھے، رب نے فرمایا تبلیغ کرو، لیکن تو بھی کرتا ہے، تیرا انداز صحابہ والا تبلیغ کا نہیں ہے۔ پہلے یہ ثابت کر، ہم تجھ پہ یہ سوال کرتے ہیں کہ یہ آیتیں جو ہے تبلیغ کے بارے میں، علم دین کے بارے میں، مسجد کے بارے میں، یہ تجھ پہ نازل ہوئی ہیں یا رسول اللہ پہ نازل ہوئی ہیں یا صحابہ نے سنا ہے؟ تو لہٰذا اپنی مسجد، مدرسہ، تبلیغ کا انداز صحابہ سے ثابت کرو۔ لیکن اصولی بات یہ تو الزامی جواب تھا، اور تحقیقی جواب یہ ہے کہ اللہ کریم جب مطلق حکم دیتا ہے نا، قید نہیں لگاتا، تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جو بندہ جس طرح مرضی ہے شریعت کے دائرے کے اندر رہ کے عمل کر لے گا، اللہ کے حکم پہ عمل ہو جائے گا۔ مثال کے طور پہ اللہ نے فرمایا صلاۃ پڑھو، سلام پڑھو، بولو صلاۃ پڑھو، یہ نہیں فرمایا کن الفاظ سے پڑھو، کتنی دفعہ پڑھو، کس جگہ پڑھو اور کس وقت پڑھو، یہ قید نہیں، کوئی جس وقت پڑھے، جتنی دفعہ پڑھے اور جس جگہ پڑھے، جن الفاظ سے بھی پڑھے گا، اللہ کے حکم پہ عمل ہوگا یا نہیں ہوگا؟ اللہ نے پابند نہیں کیا نا۔ اسی طرح رب نے فرمایا قُلْ بِفَضْلِ اللَّهِ وَبِرَحْمَتِهِ فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا هُوَ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ۔ جب اللہ کا فضل رحمت ہو، خوش ہو جاؤ، خوشی کرو۔ کیسے کرنی ہے؟ اللہ نے فرمایا پابند نہیں کیا۔ بولو پابند، خوشی کے انداز کا پابند، کوئی جیسے مرضی خوشی کرے، جس طرح مرضی خوشی کرے، دیگ پکا کے کرے، مٹھائی تقسیم کر کے کرے، جھنڈیاں لگا کرے، لائٹنگ کر کے کرے، دعوت کر کے کرے، اللہ کے حکم پہ عمل ہو جائے گا۔ اما بنعمت ربک فحدث، رب کی نعمتوں کا چرچا کرو، کوئی جس طرح مرضی کرو۔ یا اللہ چرچے کی پابندی مطلق ہے، کوئی پابندی نہیں، تو جب رب رسول نے پابند نہیں کیا تو کوئی مائی کا لال کیسے کر سکتا ہے؟ اس وجہ سے کر کے حضرات گرامی، پھر جناب اس طرح کی باتیں کر کے قرآن سے کہتے ہیں جی دیکھو صحابہ نے وہ نہیں سمجھا، انہوں نے سمجھا، تو ہم نے عرض کر دیا کہ تم اپنی مسجد، اپنی تبلیغ، اپنے علم دین کا انداز صحابہ کرام سے ثابت کرو، ہم تمہیں اسی طرح کا جشن میلاد اس دور میں ثابت کر دیں گے۔ پہلے تم اپنا سارا کچھ اس صحابہ کے دور والا ثابت کرو۔ آخر میں بات ختم کرتے ہوئے